تو آج انشاءاللہ پوری جو صالح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو معجزہ ہے، وہ آپ کے سامنے بیان ہوگا، اور اس میں بہت اچھے نکات بھی ہیں جن سے انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ تو قرآن پاک کی آیت جو ہے میں انشاءاللہ وہ دوبارہ سے تلاوت کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے آپ کے سامنے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ فرماتا ہے ثمود کی طرف ان کے ہم قوم حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف بھیجا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا نام تھا قوم عاد۔ جب یہ قوم فنا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر اپنی نبوت ظاہر نہیں ہوئی، لیکن نبی تو شروع سے نبی ہوتا ہے۔ نبوت کا جو منصب ہے یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے انبیاء کو دعویٰ ہوتا ہے۔ ہاں، دنیا میں آنے کے بعد جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب نبی اعلان کرتے ہیں۔ جب بھی اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے نا کہ اب اپنی نبوت کو ظاہر کر دو، تو پھر جا کے یہ اعلان کرتے ہیں۔ ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کو ظاہر فرمایا۔ اس میں حکمت تھی، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ لوگ اچھے طریقے سے جان لیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے صادق ہیں اور کتنا امین ہیں۔ لوگوں میں ذرا لوگ ان میں گھل مل کر ان کو ذرا قریب سے دیکھ لیں، ایک سوسائٹی کے اندر ان کا کیا کریکٹر ہے، کیا کردار ہے، ان کی معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کا معاشی نظام کیسے چلتا ہے، یہ لوگوں سے ملتے کیسے ہیں، سوشل بیہیویئر ان کا لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، بات چیت کیسے کرتے ہیں، گفتگو کیسے کرتے ہیں، غصے میں کیسے نظر آتے ہیں، جمال کے وقت کیسے نظر آتے ہیں، جلال کے وقت ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، تاکہ لوگ اچھے طریقے سے آبزرو کر لیں، اور پھر لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ ہو جھٹلانے کی۔ کیونکہ اعلان نبوت میں جب اعلان ہو جاتا پھر تو ماننا ہی ہے۔ تو اگر اللہ شروع سے ہی نبیوں کو کہہ دیتا کہ اپنی نبوت ظاہر کر دو، تو لوگ بولتے ہیں ہم نے آپ کے کردار کو دیکھا ہی نہیں، آپ پر ایمان کیسے لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر حجت کو پورا کرتا ہے۔ 40 سال کا عرصہ ہمارے نبی نے گزارا، 40 سال بہت ہوتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے اپنی نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا۔ تو اب لوگوں پر کوئی حجت نہیں ہے کہ لوگ جھٹلائیں۔ تو ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں گھل مل کر رہے، ہر موقع پر ان کا ساتھ دیا، تجارت میں ان کا ساتھ دیا، سخاوت میں ان کا ساتھ دیا، اور آپ کی 2-3 خصوصیات میں آپ اپنے قوم میں بڑے مشہور تھے۔ آپ کی سخاوت بہت زیادہ تھی، کوئی بھی آتا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، اتنا نوازتے کہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ آپ مہمان نواز تھے، مہمانوں کو کبھی خشک منہ واپس ہی لوٹاتے۔ آپ اپنی قوم کا بڑا ساتھ دینے والے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور فرمایا قال یا قومی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، کیونکہ توحید دین میں بنیادی نقطہ ہے۔ تو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر اس پر دلیل دی۔ دیکھیں یہ حسن تبلیغ ہوتا ہے کہ پہلے ایک دعویٰ کرو پھر دلیل دو، دلیل بعد میں دی جاتی ہے، دعویٰ پہلے کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے دلائل سارے قائم کر دی، اب اس دلائل کی بنیاد پہ دعویٰ کر دیا۔ لیکن زیادہ تر نبیوں کا جو طریقہ تبلیغ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے دعوت دی، پھر تبلیغ، پھر اس کے بعد حجت قائم کی، پھر اس کے بعد دلائل دیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں بھائی اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ آپ کی قوم تو اللہ سے ناشنا تھی، آپ کی قوم تو اللہ کو نہیں جانتی تھی۔ تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ ہے کون، اللہ کا تعارف، اللہ کا انٹروڈکشن کیسے کروایا۔ فرمایا ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، فرمایا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ کیا فرمایا؟ ہوا انشأکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔
اب ایک بات یہاں پہ سمجھ میں نہیں آتی، جو لوگ قرآن پر لاجیکل اعتراضات کرتے ہیں نا، وہ کہیں گے انسان زمین سے پیدا کب ہوا؟ انسان تو ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ قرآن بڑی گہرائی کے ساتھ کلام کرتا ہے، قرآن بڑی باریک بینی کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ بھائی دیکھیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ بھیجا، اور انسان کی جو ولادت کا جو سبب ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ لیکن اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو انسان دراصل منی سے پیدا ہوا، اسپرم سے پیدا ہوا۔ ماں کے اندر جو مینسس کا بلڈ ہوتا ہے، حیض کا خون ہوتا ہے وہ، اور مرد کا جو اسپرم ہوتا ہے وہ ملا کے اولاد بناتے ہیں۔ یہ ایک ظاہری سبب ہے، ایک ظاہری فیکٹر یہ ہے۔ لیکن اب یہ اسپرم جو بنتا ہے، آپ سوچیں اس کے لیے جو ضروریات آ رہی ہیں، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ تو زمین سے آ رہی ہے نا۔ انسان کھاتا ہے کیا؟ گوشت کھاتا ہے۔ انسان کیا کھاتا ہے؟ سبزیاں کھاتا ہے۔ انسان کیا کھاتا ہے؟ گندم کھاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ چیزیں اگائی تو زمین میں، تو سب اصلی جو سبب ہے وہ تو زمین ہے، خوراک تو زمین سے مل رہی ہے۔ جو بھی اناج پیدا ہو رہا ہے، جو غلہ پیدا ہو رہا ہے، وہ زمین سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے اس میں تمہیں اپنی قدرت کی نشانی دکھائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین سے پیدا کر رہا ہے۔ جو کچھ اللہ نے خزانے رکھے زمین میں رکھے، تو اصلی جو روٹ ہے وہ زمین ہے۔ اور پھر ذرا زمین کو دیکھو کہ زمین پانی پر ہے، بھائی زمین کے نیچے کیا؟ پانی ہے۔ لیکن اسی زمین سے اللہ نے کتنی ساری ورائٹیز اللہ نے نکالی۔ آپ دیکھ لیں زمین پر ہزاروں قسم کے درخت ہیں، ہزاروں قسم کے پودے ہیں، لیکن ہر ایک کا پھول الگ ہے، ہر ایک کا پھل الگ ہے، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے۔ سب کا جو سبب ہے وہ پانی ہے، لیکن اسی پانی سے اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ ورائٹیز زمین کے اندر رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ نے زمین سے انسان کو پیدا فرمایا، تو قرآن حقائق پر کلام کرتا ہے۔ انسان کی پیدائش کا جو اصلی سبب ہے وہ زمین ہے، بعد میں جا کے ماں باپ بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام نے دلیل دی کہ ہوا انشأکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور فرمایا کہ اسی میں تمہیں آباد کیا۔ انسان ایسے ہی تو آباد نہیں ہوتا، انسان وہاں آباد ہوتا ہے جہاں اس کی بیسک نیڈز پوری ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب صرف اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اگر غور کرو تو اللہ نے زمین کے اندر تمہارے اوپر اتنے احسانات کیے کہ اگر آنکھیں کھل کر دیکھو تو سب جگہ تمہیں اللہ کی ذات نظر آئے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر کے چھوڑ دیتا بے یار و مددگار، تو کیا کر لیتا انسان؟ صرف سانسیں لیتا، اور یہ سانس کب تک کے چلتی؟ لیکن نہیں، اللہ نے اسی زمین سے تمہارے لیے میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے تاکہ اس کو پی کر تم سیراب ہو جاؤ۔ اللہ نے اسی میں تمہاری خوراک کا انتظام کیا، اسی کے اندر اللہ نے آکسیجن رکھی، سانس لو اور زندہ رہو، ورنہ آپ جتنا خلا میں جاتے جائیں گے ٹیمپریچر اتنا کم ہوتا جائے گا اور آکسیجن کی اتنی کمی ہو جائے گی۔ تو پتہ لگا آکسیجن بھی اللہ نے زمین پر رکھی ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے تمام انسان کی ضروریات کو زمین میں رکھ دیا۔ تو اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، واستعمرکم، اس نے تمہیں زمین پر آباد کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ استعمرکم سے مراد یہ بھی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود جس کا نام ہے، ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی تھی، ان کی عمریں ہزاروں سال سے بھی ایکسیڈ کر جاتی تھی۔ اب دیکھیں آج کل ہمارے نبی کی جو امت ہے، اوسط عمر کیا ہے؟ 60 سے 70 سال، بلکہ اب تو حال ہی ہو گیا کہ انسان عمر کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی پہلے ہی ہوتا تھا کہ لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، کوئی 80 90 آرام سے پہنچ جاتا تھا، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جوان لوگوں کو بلڈ پریشر کا مرض ہو رہا ہے، جوان موتیں ہو رہی ہیں، ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ انسان کا اسٹیمنا اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ بیماریوں کو برداشت ہی نہیں کر پا رہا۔ انسان کے اندر جو امیون سسٹم ہے وہ اتنا ویک ہو چکا ہے کہ اس کو تیزی کے ساتھ وائرسز لگ رہے ہیں، اور دن بدن عمر کا جو ریشیو ہے، عمر کی جو رینج ہے، حد ہے، وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ جو فرمایا واستعمرکم، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں زمین پر آباد کیا، اور ایسے لوگ تھے کہ ہزاروں سال زندہ رہتے تھے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی بیماری ذرا سی چھینک بھی نہیں آتی تھی، اتنے صحت مند اور اتنے فٹ لوگ ہوتے تھے، ایسے لوگ ہوتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں پر ان کو نشانیاں دلائی۔ پھر آگے فرمایا، اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا ثم توبوا الیہ، تو تم اس کی طرف توبہ کرو، ان ربی قریب مجیب، فرمایا کہ بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے قالوا یا صالح، اب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا جواب سنیں، کہہ رہے ہیں قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعون الیہ مریب۔
فرمایا کہ انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں. کیا کہنے لگے؟ قد کنت فینا مرجوا، ہم نے تو تم سے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی، تم جیسا ذہین فہین شخص، تم بڑے ذہین تھے، بڑے ذی فہم تھے، تم نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، اور اچانک تم آ کے ہمارے باپ دادا کی مخالفت کر رہے ہو. اب دیکھیں صالح علیہ السلام کے اپنی قوم پر احسانات تھے. دیکھیں ان کی قوم یہ چاہتی تھی کہ صالح علیہ السلام ہے بڑے، اور یاد رکھیں ہر نبی ذہین ہوتا ہے، کوئی نبی غبی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. نبوت میں ذہانت شرط ہے، نبیوں سے زیادہ کوئی ذہین نہیں ہوتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر عقل کے 1000 حصے کیے جائیں، عقل کے کتنے حصے کیا جائیں؟ 1000، تو ان میں سے 999 حصے ہمارے نبی کے پاس ہیں، اور ایک حصہ تقسیم ہوا. 999 حصے ہمارے نبی کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا شعور، اتنا فہم، اتنی فراست اور اتنی متانت اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے. تو نبی کوئی بھی کمزور نہیں ہوتے، نہ ذہنی طور پر کمزور ہوتے نہ جسمانی طور پر، یعنی فزیکلی اور مینٹلی ہر نبی فٹ ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی بھی بالکل صحت مند تھے، اور اتنے خوبصورت، اتنے وجیح تھے کہ اس کا جواب نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک پر گوشت تھا. ایسا نہیں بسا اوقات جسم میں نکاہت طاری ہوتی ہے، ہڈیاں چھڑکنے لگ جاتی ہیں، لیکن ہمارے نبی کا جسم پر گوشت تھا، نرم اور ملائم جسم تھا. کسی سے مصافحہ فرماتے، ہاتھ ملاتے تو اتنے نرم ہاتھ تھے کہ ہاتھ چھوڑنے کا دل نہ چاہے. بہت نرماہٹ تھی ہمارے نبی کے ہاتھ میں، اور چہرہ اتنا پرجمال کہ نظریں اگر حضور کے رخ انور پر پڑ جائیں. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا تھا نا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما احسن کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. تو جو دیکھ لے وہ اپنی آنکھوں میں شرما جائے کہ یار کہاں میری گناہگار آنکھیں، اور کہاں یہ چہرہ مبارک، کہاں یہ رخ زیبا. تو ہر لحاظ سے اللہ اپنے نبیوں کو خوبصورت، وجیح، پرجمال اور ذی وجاہت بناتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہوتا نبی کہ ذہنی طور پر کمزور ہو، جسمانی طور پر کمزور ہو. تو حضرت صالح علیہ السلام بڑے ذہین تھے، اور آپ کی قوم آپ کی ذہانت کو دیکھ کے آپ سے بڑی امیدیں لگاتی تھی، یہ ہمارے بڑے کام آئیں گے. اور ایک ناجائز امید آپ کی قوم نے آپ سے لگائی، وہ یہ تھی کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام ہماری بت پرستی میں، ہمارے باپ داداؤں کا دین آگے بڑھانے میں ہمارے لیے مرکزی کردار ادا کریں. یہ ایک ناجائز امید لگائی. لیکن جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے توحید کا پیغام رکھا تو یہ قوم مایوس ہو گئی، کہنے لگی اے صالح ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ ہمارے باپ دادا کی مخالفت کریں گے، ہم تو آپ سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے رکھے تھے، اور اب ہمیں آپ پر شک ہے. دیکھیں دو چیز ہوتی ہیں، دو اصطلاحات ہوتی ہیں، مفسرین لکھتے ہیں یہاں پہ اس آیت میں دونوں کا ذکر ہے. ایک ہوتا ہے شک اور ایک ہوتا ہے مریب. دونوں میں ذرا سا فرق ہے. شک جو ہوتا ہے نا وہ ایک اچھائی یا برائی کے بارے میں انسان 50-50% ہے، یعنی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ سامنے والا یا تو غلط ہے یا صحیح ہے، اس بارے میں شک ہے، انسان ڈاؤٹ فل ہے. لیکن مریب کا جو ورڈ آیا نا اس آیت کے اندر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان برائی میں ڈاؤٹ فل ہے کہ واقعی یہ غلط ہے. تو یہاں پر آپ کی قوم کا جو شک تھا نا بعد میں وہ مریب میں بدل گیا. بعد میں یہ قوم آپ کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو گئی کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں. تو دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 63، اللہ فرماتا ہے قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت فما تزیدوننی غیر تقصیر. اللہ فرماتا ہے کہ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے اے میری قوم بھلا بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہو، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ صالح علیہ السلام نے ایک فرضی سوال ان کے سامنے رکھا. یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کو اپنی نبوت میں شک تھا. آپ نے کہا نا اگر فرض کرو کہ میں اللہ کی طرف سے حق پر ہوں اور میرے سامنے حق واضح ہو چکا اور اس کے باوجود اگر میں جھٹلا دوں تو یہ بتاؤ مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ نبیوں کو شک نہیں ہوتا اپنے اوپر، لیکن کسی کے سامنے کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے فرضی کوشچن بنانے پڑتے ہیں. اب جیسے استاد ہے اگر کلاس کے اندر میتھس کا پرابلم سالو کرا رہا ہے یا فزکس کا کوئی نومیریکل اگر حل کروا رہا ہے تو وہ جان بوجھ کے اپنے طلبہ میں
تھوڑی سی کنفیوژن ڈالنے کے لیے تاکہ وہ محنت کریں آگے بڑھیں، یہ کہتا تھا بھائی فرض کر لیں کہ اس کوشچن کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو اس کا آنسر یہ ہے۔ فرضی سچویشنز استاد کریٹ کرتا ہے، حالانکہ استاد جانتا ہے صحیح آنسر کیا ہے، اس کو پتا ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ کو، بس اوقات ایسے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں وہ یہ کہتا ہے بھائی ایک سوال میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور اس کو اتنا اچھا پڑھنا ہے کہ اگلا سوال آپ مجھے پڑھائیں گے، تو کیا مطلب استاد کو کیا پڑھنا نہیں آتا؟ کیا وہ اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے پڑھائیں گے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹ کو وارم اپ کر رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے کہ اتنا اچھا سمجھ لو کہ اگلا سوال تم مجھے پڑھاؤ، تم میرے استاد بن جاؤ۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ تو نبیوں کو پتا ہے کہ حق پر کون ہے، لیکن وہ فرضی کوشچنز کریٹ کرتے ہیں کہ سوچو اگر فرض کر لو کہ اگر میں حق پہ ہوں اور میرے سامنے حق واضح ہو گیا اور پھر بھی میں جھٹلا دوں تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ اگر میں فرض کو جھٹلاؤں گا تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ اب ذرا سوچیں، یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے سوال رکھا، پھر فرمایا فما تزیدوننی غیر تقصیر، فرمایا تم نقصان پہنچانے کے سوا میرا کچھ اور نہیں بڑھاؤ گے، تم جیسے لوگوں کی وجہ سے میرا نقصان تو ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہر چیز میں اپنے نفع نقصان کو دیکھنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ آج ہم بہت سارے کام کرتے ہیں اور فضول کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ اس کا نقصان ہمیں ہے، نقصان کے باوجود غلط کام کرتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ نے جب آپ کو اتنی بڑی نعمت دی، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہدایت کا پیغام آپ کے سامنے واضح کیا، تو وہ کام نہ کرو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان بحثوں میں نہ پڑو۔ اب اکثر میں دیکھتا ہوں ہمارے ہی بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، لیکن سیاست کا ایسا بھوت سوار ہے، محلوں میں، چوراہوں پر، چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر سیاست پہ باتیں کر۔ کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ بھائی ان کا وقت کتنا قیمتی ہے، اگر یہ 10 حدیثیں پڑھ لیتے، چلے 10 نہیں، 10 زیادہ ہو گئی، 3 پڑھ لیتے، کتنا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ نماز کے 5-6 مسائل پڑھ لیتے، کتنا کچھ سیکھ جاتے ہیں، لیکن لگے میں فلاں سیاستدان اچھا ہے تو فلاں اچھا ہے، بلا ضرورت۔ حالانکہ مزے کی بات یہ کہ جس کے بارے میں بات کریں اس بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، جس کے بارے میں لڑ لیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں بول لیتے ہیں کہ بھائی میں فلاں پارٹی کا حامی ہوں تو آپ فلاں پارٹی کا حامی ہیں، وہ غلط ہے تو یہ صحیح ہے، تو یہ بالکل فضول کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو یہ حدیث سنائی اور کہا کہ اس حدیث پر عمل کر لینا۔ وہ حدیث کیا تھی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو تمام لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی باتوں سے مراد لا یعنی کام بھی چھوڑ دے، فضول کام۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، کیونکہ وقت کی قیمت ہوتی ہے، وقت ہے آپ کا ان پٹ اور اسی سے آپ کو آؤٹ پٹ ملے گا۔ اور ایک سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں ان پٹ دے رہا ہوں تو آؤٹ پٹ کتنا آ رہا ہے۔ ایسے ہی لوگ نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پتہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، غلط چیزیں کھا رہے ہیں، چوئنگم کھا رہے ہیں، نقصان دہ۔ اب کیا ہوتا ہے، کہیں پہ بھی تھوک دی، اب وہ کسی بیچارے کے چپک جائے تو اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ پان کھا رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، مین پوری کھا رہے ہیں، پتہ ہے اس کا نقصان ہے، تب بھی لگے ہوئے۔ تو مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فضول کاموں میں پڑے، اپنے وقت کو وہاں صرف کریں جہاں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہو، کیونکہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنا بھی غلط نہیں ہے، اور دنیا آپ اس لیے حاصل کریں تاکہ آپ کا دین سمجھ جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ نے کیا فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اس کا مطلب دنیا کی طلب بری نہیں ہے، لیکن صرف دنیا ہی کی طلب بری ہے۔ بات میرے جملے پہ ذرا غور کیجیے گا، دنیا کی طلب بری نہیں ہے، لیکن صرف دنیا کی طلب بری ہے۔ دنیا کی طلب اگر دین کے لیے ہو تو بالکل جائز، بلکہ احسن، بلکہ مستحب ہے۔ آپ اگر یہ نیت کر لو کہ اگر میرے پاس دنیاوی مال و متاع آ جائے جس سے میں دین کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو جاؤں تو یہ عبادت ہے۔ ایسی سوچ بڑی مبارک ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس اتنا مال آ جائے کہ میں کثرت کے ساتھ مدارس بناؤں، ریلیجیس انسٹیٹیوٹ بناؤں، وہاں پہ اساتذہ کو ہائر کروں، ان نوجوانوں کی تربیت کروں، مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی سے ڈونیشن نہ لینا پڑے، اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو آپ کو بہت مبارک۔ اس لیے مالدار بنیں اور اپنے مال کے اندر کچھ پلاننگ کریں کہ آپ کو خرچ کہاں پر کرنا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کے پاس ذرا سا مال آیا تو ریسٹورنٹ چلے گئے کھانے کے لیے، گھومنے چلے گئے، نہیں، یہ کام نہیں کرنا، لیکن اصل کام جو ہے وہ دینی کام ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دیکھیں یہاں پر اللہ نے دنیا کی دعا پہلے منگوائی، ربنا، کہہ دو میرے رب میری دنیا کو احسن فرما دے اور میری آخرت کو سنوار دے۔ پتہ لگا کہ دنیا حصول آخرت کا سبب ہے، تو دنیا میں وہ کام کریں جو فائدہ مند ہو۔ اور دنیا ہے کیا؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ دنیا یہ ہے کہ انسان، مثال کے طور پر دنیا کی جو تعریف ہوئی ہے کہ دنیا سائے کی طرح ہوتی ہے، آپ جتنا سے آگے جائیں گے نا یہ آپ کے سائے کی طرح پیچھے چلے گی، لیکن جب آپ اس کے پیچھے لگیں گے تو یہ آگے جائے گی۔ دنیا یہ ہوتی ہے کہ انسان، مثال کے طور پر انسان دین سے غافل ہو جائے۔ ایک اگر کروڑ پتی شخص ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں اس سے ذرا سمجھیے گا کہ ایک کروڑ پتی شخص ہے، اس کے پاس بنگلہ بھی ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہ اس کی 5 وقتہ نمازیں قضا ہوتی ہیں، نہ وہ دین سمجھنے میں سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے، زکوٰۃ وہ اپنے وقت پر دیتا ہے، پابندی سے روزے رکھتا ہے، اور تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا ہے، تو اگرچہ یہ شخص کروڑ پتی ہے لیکن اس کے باوجود دنیا دار نہیں، دیندار ہے۔ لیکن ایک غریب شخص ہے، غریب شخص جس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ٹھیا وہ لگاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، نہ وہ روزے رکھ پاتا ہے، کوئی بھی اللہ کا حق یا بندوں کا حق وہ ادا نہیں کر رہا، تو یہ شخص اگرچہ غریب ہے لیکن دنیا دار ہے۔ یہ دنیا دار ہے۔ دنیا دل میں نہیں ہونی چاہیے، دنیا ایسے رہے جیسے کشتی پانی میں۔ کتنی شفاف مثال دی ہے کہ جیسے کشتی پانی پر تیر رہی ہے نا، ایسا دنیا رہے۔ دنیا کی حیثیت آپ کے نزدیک ایسی ہو کہ آپ فکر ہی نہ کریں، چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اصل دین ہے، دین کی فکر ہو کہ دین ہمارے پاس سلامت ہے۔ تو یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا کہ اگر تمہاری وجہ سے نقصان ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تم لوگ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، فائدہ نہیں۔ اب یہاں پر آپ کے ایک معجزے کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ میں اختصار کے ساتھ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ اس کا ذکر پہلے کی صورتوں میں آیات میں گزر چکا ہے، لیکن میں آپ کو مختصر سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اللہ فرماتا ہے اور میری قوم، یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی ہے۔ ناکا کہتے ہیں اونٹنی کو۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے ڈیمانڈ کی، کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی ایسی بات دکھائیں جو ہماری عقل میں نہ آئے، مطلب معجزہ دکھائیں۔ یہ آپ کی قوم نے آپ سے سوال کیا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ عید کا دن تھا، آپ کی قوم ایک میلے میں گئی بھی تھی، تو صالح علیہ السلام بھی وہاں پہ تشریف لے گئے، اور ایک چٹان تھی وہاں پر، اور آپ کو پتا ہے چٹان بڑی سخت ہوتی ہے، پتھر کا ایک بہت بڑا پیس ہوتا ہے چٹان نما۔ تو صالح علیہ السلام نے اس چٹان کی طرف اشارہ کیا، کہا دیکھو تمہیں مجھ سے معجزہ طلب کرنا تھا نا، ٹھیک ہے ابھی چٹان کی طرف دیکھو۔ چٹان کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اللہ کا حکم ہو وہ چٹان ایک دم شک ہو گئی، پھٹ گئی، ایک دم زوردار ایک دم دھماکہ ہوا، اور اس میں سے ایک عجیب بات لوگوں نے دیکھی، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، اس میں سے ایک ناقہ برآمد ہوا، ایک اونٹنی برآمد ہوئی، اور ایسی اونٹنی جو حاملہ اونٹنی، اس کے پیٹ میں بچہ موجود ہے۔ اب یہاں پر اللہ کی قدرت کے بارے میں لوگوں کو یقین ہونا چاہتا کہ چٹان کے اندر اونٹنی کیسے ٹھہر سکتی ہے، اس کو اس چٹان کے اندر آکسیجن کون دے رہا تھا، اس کو رزق کون دے رہا تھا، یہ کیسے اس کے اندر زندہ تھی، لیکن صالح علیہ السلام نے کر دکھایا۔ اب یہ بات ان کے عقلوں میں نہیں آئی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ صالح علیہ السلام کو مان جاتے، لیکن نہیں مانے، ابھی بھی جھٹلایا۔ اب جب وہ اونٹنی برآمد ہوئی تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ اونٹنی بطور معجزہ تمہیں دکھاتا ہوں، اور یاد رکھنا۔ اچھا وہ اونٹنی کے اندر ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ اونٹنی بڑی جسیم تھی، اس کا جسامت، اس کا قد بہت زیادہ تھا، اور اتنا زیادہ تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے، قوم سمود، ان کے پانی پینے کا سبب ایک بہت بڑا کنواں ہوتا تھا، تو اس کنویں سے وہ پانی پیا کرتے تھے۔ تو اونٹنی کا وزن اتنا تھا کہ وہ ایک ہی وقت میں پورے کنویں کا پانی پی جاتے تھے، اور کنواں بالکل خشک ہو جاتا تھا، اتنا کوئی اس کا وزن تھا۔ تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اور خبردار اس کو ذرہ برابر تکلیف نہ دینا، یہ اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانی میں سے، اس نشانی کی تم نے تعظیم کرنی ہے۔ اور دوسری بات صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تمہارا جو کنواں ہے ایک دن تم اس سے پانی پینا اور ایک دن یہ اونٹنی پی۔ اور تیسری بات آپ نے کہی کہ اس اونٹنی سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا، تمہیں فائدہ دے گا، اور وہ فائدہ کس صورت میں تھا؟ وہ فائدہ اس صورت میں تھا کہ جب وہ اونٹنی ایک دن پانی پیتی تو اس کے بعد وہ اتنا دودھ دیتی کہ وہ آرام سے سیراب ہو جاتا، پوری قوم اس کا دودھ پیتی تھی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ، فرمایا تو اس
اللہ فرمایا کہ اللہ کے نشانی کے طور پر یہ اونٹنی ظاہر ہوئی تو اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، اور فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اور فرمایا کہ اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ قریب ہے کہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے۔ ایسا نہ ہو، کیونکہ بس اب صالح علیہ السلام نے یہ بات کیوں کہی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ایک شخص حق پر ہوتا ہے نا اور اپنے حق پر قائم ہونے کی وہ حجت پوری کرنے کے لیے کوئی دلیل دے دے تو مخالفین کو وہ دلیل بھی اچھی نہیں لگتی، وہ چاہتے ہیں کسی طرح وہ دلیل ہی ختم کر دو۔ تو صالح علیہ السلام کی نبوت پر دلیل یہ اونٹنی تھی، تو آپ کی قوم کے دل میں اونٹنی کے خلاف نفرت پیدا ہوئی، وہ چاہنے لگے کسی طرح اس کو نقصان پہنچا دیں، حالانکہ نفع بھی اٹھا رہے تھے، یہ بات نہیں تھی، فائدہ بھی اٹھا رہے تھے، اس کا دودھ بڑے شوق سے پیتے تھے، لیکن دشمن بھی تھے۔ اب ایسے بھی دشمن ہوتے ہیں جو آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے دشمن ہیں لیکن تب بھی آپ کی چیز سے نفع اٹھاتے ہیں۔ تو پوری قوم فائدہ اٹھانے لگی، لیکن ایک طرح کا بغض اور حسد یہ تھا کہ یہ اونٹنی جو ہے صالح علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس کو چھوڑ دو، یہ چرتی رہے اور کھاتی پیتی رہے تاکہ تمہیں فائدہ پہنچا۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، آیت نمبر 65، 3 آیتیں رکھیں، اس کے بعد یہ درس ختم ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ اللہ فرماتا ہے تو انہوں نے اس کے پاؤں کی پچھلی جانب کے اوپر والی ٹانگ یعنی اس کی کونچوں کی رگیں کاٹ ڈالی۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 دن مزید فائدہ اٹھاؤ، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ اب دیکھیں قوم نے دشمنی کیسے نکالی، اس اونٹنی کی جو کونچے تھی وہ کاٹ دی، بغض میں آ کے۔ کونچوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹخنے جو ہوتے ہیں، اونٹ کے جو ٹخنے ہوتے ہیں اس کے اوپر کی جو کھال ہوتی ہے اس پر پٹھا ہوتا ہے وہ کاٹ دیا۔ اب سوچیں ذرا اس کو کتنی تکلیف ہوئی۔ وہ کاٹنے کے بعد انہوں نے کیا کرا کہ اس اونٹنی کو باقاعدہ نہر کر دیا۔ لیکن جب حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، کونچے کٹے ہوئی جب آپ نے دیکھی تو اس کے بعد ان ظالموں نے مزید اس اونٹنی کو نہر کر دیا۔ اچھا وہ اونٹنی جو تھی اس کے بچے کی ولادت ہو چکی تھی، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، تو جب اس کی ماں پر حملہ ہوا تو بچہ جنگلوں کی طرف بھاگ گیا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ آج تک اس کا نہیں پتہ لگا وہ گیا کہاں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ وہ بچہ غائب ہو کر آج تک اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ گیا کہاں، اس کے بعد اس کے آثار نظر نہیں آئے۔ تو بہرحال جب اونٹنی کو نہر کر دیا تو پھر صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم نے اللہ کی نشانیوں کو فنا کرنے کی کوشش کی، اور جو اللہ کی نشانیوں کو فنا کرتا ہے وہ خود فنا ہو جاتا ہے۔ تو 3 دن کا وقت ہے، 3 دن تک تم زندہ ہو، اس کے بعد اصل عذاب تم پر آئے گا۔ اور یہ 3 دن ان پر کیسے گزرے، یہاں پر لکھتے ہیں مفسرین کہ 3 دن ایسے گزرے کہ ان کے چہرے عجیب سے ہونا شروع ہو گئے۔ جب اللہ کا عذاب آتا تو ڈائریکٹ نہیں آتا، پہلے اس کی علامتیں آتی ہیں۔ تو پہلے دن ان کے چہرے بالکل سرخ ہو گئے، عجیب سے چہرے، ہیبت ناک قسم، ڈراؤنے قسم کے چہرے ان کے ہو گئے۔ اور سرخی کے بعد اگلے دن ان کے چہروں پر بالکل پیلاہٹ چھا گئی، بالکل پھیکا پن جو ہوتا ہے چہروں پر وہ آ گیا۔ اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ پڑنا شروع ہو گئے اور وہ بالکل بے یار و مددگار رہ گئے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اور پھر چوتھے دن کیا ہوا کہ ایک چنگھاڑ آئی، اس چنگھاڑ کی وجہ سے سارے کے سارے یہ ہلاک ہو کر یہ فنا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ اللہ فرماتا ہے پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ نبی کے ساتھ والے سارے بچ گئے، لیکن جو مخالفین تھے وہ فنا ہو گئے۔ فرمایا اس دن کی رسوائی سے بچا لیا، بے شک تمہارا رب بہت قوی اور بہت قوت والا اور بہت غلبے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ظالموں کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ اللہ فرماتا ہے كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ گویا وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے، سن لو بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار لعنت ہو سمود پر۔ ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ تھا دوستو بزرگوں یہ پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو آیت نمبر 66 تک یہ درس کمپلیٹ ہوا۔ تو انشاءاللہ اب چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے تو گزشتہ معاملات کی طرح روٹین کی طرح رمضان میں یہ درس انشاءاللہ روزانہ بعد نماز عصر ہوگا، روزانہ انشاءاللہ ایک رکوع بیان ہوگا، اور انشاءاللہ اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ہم صرف آدھے گھنٹے کا درس دیتے ہیں، آدھے گھنٹے اور حد سے حد 35-40 منٹ کا۔ تو عصر کے بعد جو لوگ آئے ہیں کوشش کریں، پابندی کریں اس درس میں آنے کا،
اور رمضان رحمتوں بھرا مہینہ ہے، تو اس میں اگر آپ کوئی کتاب نہیں پڑھ سکے تو علم دین حاصل کر لیں۔ اور اسی طریقے سے انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد بھی معمول کے مطابق انشاءاللہ درس ہوگا، اور عشاء سے پہلے وہ درس فقہ جو ہمارے قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیتے تھے وہ بھی انشاءاللہ روٹین کے مطابق ہوگا۔ تو رمضانوں میں اپنی علمی مصروفیات بھی رکھیں، جہاں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، جہاں ہم تلاوتیں کرتے ہیں، تو وہاں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ آج ہمارا جو ایک سلسلہ ہے فیض نثاریہ پر، اس کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ تو یہ لائیو رات 11 بجے سے لے کے 12 بجے تک کے انشاءاللہ نشر ہوگا، تو جو لوگ پابندی کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں۔ اور اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ بہت سے لوگ دعاؤں کو الگ سے کہتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، تو وہ جو کمنٹ ہے نا اسی میں لکھ دیا کریں، کسی کو دعا کروانی ہو تو اسی کمنٹ میں لکھ دیں۔ اور یہ 11 سے 12 کا پروگرام ہے، آپ نے لازمی اس میں شرکت کرنی ہے۔ اس میں انشاءاللہ رمضان کے آداب بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے سلام، شمع بز میں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں، شمع بز میں ہدایت پہ، جس کی منبر بنی گردنِ اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو پاون پا، غوث اعظم امام تو پاون پا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ شان سارول حق عاشق مصطفیٰ، شان سارول حق عاشق مصطفیٰ، ان کی بیلوں سے خدمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو،
سے خدمت کے قدسی کا ہے آرزاں، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے